السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اہل تشیع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں بہت اختلاف کرتے ہیں کہ آپ کی صرف ایک ہی بیٹی ہیں اور وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اگر دوسری بیٹیاں ہوتی تو ان کے تذکرے ملتے، ان کی اولاد کے نام ملتے وغیرہ وغیرہ، تو کیا واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہیں؟ اہل تشیع کی کتاب میں تو واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی کا تذکرہ ملتا ہے، اور شاید اس کے پیچھے کچھ ایسے راز بھی ہو سکتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں چونکہ آپ کی دو بیٹیاں تھیں تو حضرت عثمان سے اختلافات ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں اور ان کے تذکرے یہ اہل سنت کی کتابوں میں بیشتر مقامات پہ ہیں اور بڑی تفصیل سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی والدہ کے ساتھ ہی اسلام لائی تھیں۔ ابو العاص سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے، ایک بیٹی امامہ ان کو عطا کی تھی، اور انہی کا ایک بیٹا فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ تھے۔ عمر لمبی نہیں پا سکے دونوں، البتہ امامہ جو تھیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کو بلایا تھا۔ بدر میں ابو العاص قیدی ہو کے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کافر کے نکاح میں ایک مومن عورت نہیں رہ سکتی، تو آپ میری بیٹی کو بھیج دیں۔ انہوں نے بھیج دیا، اور اس بات کا تذکرہ آپ نے تب کیا بھی تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، سیدنا علی دوسری شادی کا ارادہ کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ابو العاص کتنا اچھا نکلا، اس نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا پورا کیا۔ تو زینب آ گئی تھی مدینہ میں رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کی بیٹی امامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اٹھایا کرتے، گلے لگاتے، سجدے کی حالت میں نیچے رکھتے۔ بڑی حدیثیں ملتی ہیں اس بارے میں۔ آپ لوگوں کو یہ بتانا بھی چاہتے تھے جس بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اسلام نے، اور ہم نے ان کو کتنی عزت اور کتنا احترام دے دیا۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً 8 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا ہے۔ ان کے بعد آپ کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی اپنی والدہ خدیجہ کے ساتھ ہی اسلام لائی تھی، اور ان کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ ان کا بیٹا عبداللہ تذکرہ ملتا ہے، آنکھ میں چونچ ماری تھی مرغا نے، اور وہ پھر زخم بچ نہ سکا اور اسی میں فوت ہوئے تھے۔ تو یہ بدر کے موقع پہ بہت بیمار تھیں، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو مدینہ میں ہی ٹھہرا دیا تھا کہ آپ رقیہ کا خیال رکھیں، ان کی بیماری تیمارداری وغیرہ۔ تو وہ بدر میں شریک نہ ہوئے، اور بدر کے موقع پہ ہی یہ اپنے رب سے جا ملی تھیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو بڑے غمگین تھے عثمان کہ یہ ایک سسرالی بھی رشتہ بڑا خوبصورت تھا آج ٹوٹ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں دے دی، اور یہ امتیاز صرف اس کائنات میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ملا ہے کہ کسی شخص کے نکاح میں پیغمبر کی دو بیٹی ہیں۔ تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد کا تذکرہ نہیں ملتا، شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا نہیں فرمائی تھی۔ تو یہ 9 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غسل دیا ہے، اور ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بخاری میں کئی جگہ پہ ہے، یعنی امام بخاری بار بار لائے ہیں، کتاب الجنائز میں ہی کئی دفعہ لائے ہیں، 8-10 دفعہ، اور اس سے مختلف احکامات اخذ کیے ہیں۔ تو ان کا تذکرہ بھی بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ باقی رہی بات آپ کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے واقعات اور ان کے تذکرے تو بہت ہی زیادہ مشہور ہیں، جگر گوشہ رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی ہی شدید محبت تھی، اور آپ نے ان کے بارے میں بڑی فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ تو ان کی شادی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین بھی دیے، اور بیٹیاں بھی ام کلثوم اور زینب عطا کی تھیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد اپنے رب سے ملی ہیں۔ تو تذکرے تو بڑی تفصیل سے موجود ہیں کتب احادیث میں بھی، کتب سیر میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں تھیں، ان کی اولادیں تھیں، پھر ان کی وفات اور ان کے حالات تفصیل سے ہیں۔ البتہ شیعوں کی کتابوں میں واقعتاً ایک ہی کے ملتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کے بارے میں ہمارا ایمان اور